الحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام حضرات علماء کرام ائمہ اعظام، برادران اسلام، مائیں بہنیں اور مکتب ابو ہریرہ کے ہونہار طلباء اور طالبات، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور اسی نبی کے صدقے میں اللہ نے مجھے اور آپ کو جو ایمان اور اسلام اور جو قرآن دیا ہے، جو دین دیا ہے، اس دین کی محنت سے، خدمت سے وابستہ فرمایا ہے۔ دیکھیے، بچوں نے پروگرام تو ایسا پیش کیا تھا کہ کسی مقرر کو کچھ کہنے کا انہوں نے موقع اور عنوان ہی نہیں رکھا ہے۔ بڑے اچھے انداز میں بچوں نے اپنی اپنی مافی ضمیر کو ادا کیا، جس سے معلم کی محنت کا اندازہ ہم آپ بخود ہی لگا سکتے ہیں کہ ان بچوں کی بنانے میں، نکھارنے میں، ان کی تو حوصلہ افزائی کرنے میں اور ان کی ذہن سازی کرنے میں اور ان کو بولتا بنانے میں معلم نے کتنی محنتیں اور کوششیں کی ہیں، وہ معلم اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں معلم کو بھی اور مکتب میں پڑھنے والے بچوں کو بھی، اور ان بچوں کے ماں باپ کو بھی، اور ان مکتب کے اوپر جو کمیٹی ہے ان کمیٹی کو بھی، اور پورے گاؤں والوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے جو محنتی کوششیں سب نے مل کر کی ہے، اللہ نے اس کا پھل آپ کو آپ ہی کے گاؤں کے اپنے آپ کے ہی بچوں کی شکل میں آپ کو دیا ہے۔ یہ مکتب کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بڑے ہی مبارکباد ہے وہ مائیں اور وہ باپ اور وہ بھائی، وہ دادا، وہ چاچا، وہ خالہ، وہ نانا، وہ نانی، جو صبح سویرے اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مکتب میں بھیجتے ہیں۔ ماں باپ جب نیت کرتے ہیں کہ مجھے اپنے بچے کو مکتب میں بھیج کر قرآن کی، دین کی تعلیم دلانا ہے، اسی وقت سے اللہ آسمان پر ان کے ماں باپ کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ ہم نے مکتب کی تعلیم کو معمولی سمجھا ہے، یہ مکتب کی تعلیم اتنی اونچی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بلندی عطا فرماتے اور آخرت میں بھی بلندی عطا فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی اور دوسری طرف مدرسے کی، مکتب کی بنیاد ڈالی، تو مسجد کا جو حصہ ہے وہ مکتب کے حصے سے کچھ نیچے، تقریباً 1 سے 1.5 فٹ نیچے ہے، اور مکتب کا جو حصہ ہے وہ 1 سے 1.5 فٹ مسجد کی جو نیچے کی حد ہے اس سے اونچا ہے۔ یہ اس بات کو بتانے کے لیے کہ مکتب میں، مدرسے میں پڑھنے والوں کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات کو بلند فرماتے ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور جن کو علم نبوت دیا گیا ہے، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، دین کی شکل میں جو علم دیا گیا ہے، ان علم والوں کے درجات کو اللہ دنیا میں بھی بلند فرماتے ہیں، جس کا مشاہدہ آپ خود اپنی آنکھوں سے آپ کے سامنے کر رہے ہیں کہ آپ لوگ نیچے بیٹھے ہیں اور علماء کرام کے لیے آپ نے اسٹیج سجایا جو تقریباً آپ کی بیٹھک سے 4 فٹ سے زیادہ اونچا ہے۔
یہ اللہ کا جو اعلان ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اس کا مظہر ہے، اس کا مشاہدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کے بچے جب مکتب پڑھنے کے لیے آپ کے گھر سے نکلتے ہیں، ماں اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا کر کے صاف ستھرے کپڑوں میں نہلا دھلا کر بھیجتی ہے۔ اللہ کی قسم، جتنے بچے مکتب میں جاتے ہیں اور معلم کے سامنے بیٹھ کر قرآن اور حدیث سیکھتے ہیں، بلکہ بسم اللہ کی بات شروع کرتے ہیں، اسی وقت اللہ ان کے ماں باپ کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور جتنا ثواب اللہ معلم کو بچوں کے پڑھانے پر دیتا ہے، قرآن کا ایک ایک حرف سکھانے پر دیتا ہے، حدیث کا ایک ایک لفظ سکھانے پر دیتا ہے، درود شریف تحیات اور دین کی ضروریات سکھلانے پر دیتا ہے، اتنا ہی ثواب اللہ ان بچوں کے ماں باپ کو بھی دیتا ہے جتنا ثواب ان کے معلم کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلی، ماں قرآن نہیں پڑھنا جانتی ہے، باپ قرآن نہیں جانتا ہے، ماں حدیث نہیں جانتی ہے، باپ حدیث نہیں جانتا ہے، لیکن ماں کے اندر ایک تمنا ہے، باپ کے اندر ایک جذبہ ہے کہ میرا بچہ میرے گاؤں کے مکتب کے اندر جائے اور وہاں جا کر وہ قرآن سیکھے، حدیث سیکھے۔ بس اس نیت کے اوپر اللہ آپ کی مغفرت کرتا ہے، اور جو ثواب اللہ تعالیٰ معلم کو پڑھانے پر اور بچوں کو پڑھنے پر دیتا ہے، وہی ثواب اللہ بچوں کے ماں باپ کو دیتا ہے۔ مکتب میں آنے والے معلم کو جو ثواب ملتا ہے، وہی ثواب مکتب میں پڑھنے والے معلم کو جو لوگ تنخواہ دیتے ہیں، جو لوگ مکتب کے اندر پڑھنے والے معلم کا خیال رکھتے ہیں، اور جو کمیٹی ہے، جو متولیان ہیں، بلکہ جو لوگ معلم کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو بھی اتنا ثواب دیتے ہیں جتنا ثواب مکتب میں پڑھانے والے معلم کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن جس کو ہم اپنے مکتب کے اندر بچوں کو سکھاتے ہیں، ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلو بحسنہ والحسنة بعشر امثالها لا يقول الف لام من حرف لكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، رواه الترمذی رحمہ اللہ۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حرف قرآن کا پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ تو معلم جتنے حروف پڑھاتا ہے اور بچے جتنے حروف پڑھتے ہیں، اور اس کے پڑھنے پر جتنا ثواب معلم اور بچوں کو ملتا ہے، اتنا ہی ثواب بچوں کے ماں باپ کو ملتا ہے، مکتب کی کمیٹی کو ملتا ہے، مکتب کے اوپر اپنے خون پسینے کی رقم لگانے والوں کو ملتا ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر ہو گیا۔ قبر میں یہ قرآن، جنہوں نے دنیا کے اندر قرآن کو پڑھا، اسے سمجھا، یہ قرآن آپ کے دائیں جانب آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ عذاب ادھر سے آنے کی کوشش کرے گا، قرآن کہے گا خبردار ادھر سے آنا نہیں، آپ کا باڈی گارڈ بن کر، یہ آپ کا باڈی گارڈ بن کر اور آپ کی نگہبانی کرتے ہوئے عذاب خداوندی کو آپ کے قریب آنے سے روک دے گا۔ ایک طرف سے نماز کھڑی ہوگی، دوسری طرف سے قرآن کھڑے ہوگا، کسی طرف سے روزہ کھڑے ہوگا، کسی طرف سے زکات کھڑی ہوگی، چاروں طرف سے مردے کو یہ اعمال گھیر لیں گے اور عذاب خداوندی سے اس کے بچاؤ کا سامان بن کر وہ حاضر ہو گئے۔ اور یہی نہیں، یہ قرآن آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، میدان محشر میں جن لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، جن لوگوں نے اپنے بچوں کو حدیث پڑھائی اور ان بچوں نے قرآن پر عمل کیا، اس کو سیکھا، اس پر عمل کیا، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے اللہ بہترین تاج پہنائیں گے، ایسا تاج جو دنیا کے کسی بادشاہ نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا، ایسا تاج اللہ ان بچوں کے ماں باپ کو پہنائیں گے
جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو دنیا میں قرآن پڑھایا، قرآن کا حافظ بنایا، عالم بنایا، ان کے لیے اللہ ان کے ماں باپ کو تاج پہنائے گا۔ اور پھر جب بچے آپ کے مکتب کے اندر جاتے ہیں، مکتب کے اندر جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کسی گاؤں کے اندر، کسی شہر کے اندر ملک کا وزیر اعظم آنے والا ہوتا ہے، لوگ پورے گاؤں کی صفائی کرتے ہیں اور پورا عملہ اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور قالین بچھائی جاتی ہے اور پھول برسائے جاتے ہیں اور اس کی تعریف میں تو گن گائے جاتے ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیے میرے بھائیوں اور دھانوری والوں، کان کھول کے سن لیجئے، مائیں بہنیں بھی، بچے بھی، یہ بچے جب آپ کے اپنے گھر سے نکل کر مکتب جاتے ہیں تو اس دوران آپ کے بچوں کے استقبال کے لیے، آپ کے بچوں کے استقبال کے لیے اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے ان بچوں کے قرآن اور حدیث اور دین سیکھنے کی خاطر ان کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا درجہ ہے ان مکتب میں پڑھنے والے بچوں کا۔ اور پھر یہی جو میرے بھائیوں، جن ماں بہنوں نے، جن بھائیوں نے، جن بزرگوں نے اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ مکتب میں بھیجا، مکتب کی تعلیم دلائی، تو یہ لوگ جن بچوں کو مکتب میں انہوں نے بھیجا، ان کے اوپر توجہ دی، یہ بچے کل قیامت کے دن ان کے ماں باپ اور ان کے خاندان کے ایسے 10 لوگ جن کا جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہے، جہنم میں سے نکال کر جنت میں لے جانے والے بنے گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مکتب کو ہم معمولی نہ سمجھیں، یہ مکتب کی تعلیم ہمیں دنیا میں بھی عزت دلائے گی، قبر میں بھی ہماری حفاظت کرے گی اور میدان محشر میں بھی ہمیں سربلندیاں دلائے گی، اور جنت کے اندر ہاتھ پکڑ کر یہ قرآن آپ کو لے کر جائے گا۔ يقال لصاحب القرار اقرأ وارتقي ورتل كما ترتل في الدنيا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں نے قرآن کو سیکھا، اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے اوپر عمل کیا اور اس کے قانون کے اوپر ہے تو پوری عمل آوری کی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بچوں سے، ایسے لوگوں سے کہا جائے گا، جاؤ جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ، جہاں تمہاری آخری آیت ختم ہوگی جنت میں وہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دھانوری والوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکتب کی شکل میں جو دولت عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کر لو۔ اس کی قدر کے اندر 4 لوگوں کی محنت درکار ہوتی ہے، اس لیے کہ لفظ مکتب کے اندر 4 حروف ہے۔ کتنے حروف ہیں مکتب کے اندر؟ 4 حروف ہے۔ پہلا میم، مکتب کا میم، دوسرا کاف، تیسرا تا اور چوتھا با۔ مکتب کتنے حروف ہیں؟ 4 حروف ہے۔ میم سے معلم، کاف سے کمیٹی، تا سے تلامیدہ اور با سے ماں باپ۔ یہ 4 لوگوں کی محنتیں مکتب کے اندر رہے گی تو دھاموری کا مکتب پورے تعلقے کے اندر انشاءاللہ کامیاب رہے گا، نمونہ بنے گا، آئیڈیل بنے گا، اور آپ کے مکتب کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کے حوصلے بلند ہوں گے تو اللہ اس کا بھی اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکتب کی تعلیم کے اوپر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے بیٹھنے کو، سننے سنانے کو، آپ نے جو کچھ بچوں کے لیے انعام کا بندوبست کیا اور بیٹھنے کا بندوبست کیا، کھانے پینے کا بندوبست کیا، اللہ تعالیٰ آپ تمامی حضرات کو دارین میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرما کر اللہ ہمارے پورے ملک میں بسنے والے ایک ایک انسان کو امن، امان، شانتی نصیب فرمائے۔ ملک کے اندر جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور ملک کے اندر جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کی اور مستقبل میں بسنے والے ایک ایک انسان کی اور ایک ایک فرد کی، ایک ایک مخلوق کی اللہ حفاظت فرما کر اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔